الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتی۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنی چال میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتے تھے لوگوں کے سامنے، مگر اس چال کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا۔ تو اس کے بعد اور ایک ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بادشاہ نمرود کے ساتھ مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نامی ایک بادشاہ تھا، اس سے مناظرہ کرتے ہیں، اس کا ذکر جو ہے آگے آتا ہے۔ تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ 4 بادشاہ جو ہے اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کیے، یعنی کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی علاقے تھے، ان تمام کے علاقوں کے اوپر ان کا قبضہ تھا، ان 4 بادشاہوں کا، جن میں سے 2 مومن بادشاہ تھے، یعنی کہ جو 2 مسلمان بادشاہ ایسے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، دنیا میں جتنے بھی علاقے ہیں ان تمام علاقوں کا جو قبضہ ہے وہ ان بادشاہوں کے پاس تھا۔ اور 2 کافر بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جو ہے پوری دنیا کی سلطنت تھی، پوری دنیا پر یہ لوگ راج کیا کرتے تھے، ان کا جو ہے قبضہ پوری دنیا کی سلطنت پر تھا۔ 2 مومن بادشاہ جو ہے، ایک ذوالقرنین نامی ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ تو یہ ذوالقرنین جو ہے مسلمان تھے، تو پوری دنیا پر جو ہے ان کی حکومت تھی۔ اور اسی طرح دوسرا نام جو آتا ہے تاریخ میں وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو ہر جاندار کے اوپر سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، جنات کے اوپر، چرند پرند، ہوا کے اوپر، ہر قسم کی چیزوں کے اوپر، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، ہر جاندار کے اوپر ان کو سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ اور کافر بادشاہوں میں ایک نمرود جس کا نام آتا ہے، اور دوسرا جو ہے بخت نصر۔ یہ 4 بادشاہ ایسے ہیں جو اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے، پوری دنیا کو چلانے والے بادشاہ گزرے ہیں اس دنیا میں۔ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ ان میں سے کافر بادشاہ کون؟ نمرود، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس کا ذکر کیسے آتا ہے کہ نمرود بادشاہ جو ہے مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہتا ہے، 400 سال تک جو ہے پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اس نے جو ہے سرکشی اور ظلم و تکبر کا راستہ اختیار کیا، یعنی کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، اور آخرت کی بجائے اس نے دنیا کو اپنایا۔ دنیا کے حصول میں دنیا چاہنے کے لیے اس نے جو ہے آخرت کو نظر انداز کیا، آخرت سے منہ موڑا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے یہ آدمی، یہ بادشاہ۔ تو اس سے جو ہے اس آدمی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اس کا ذکر کس طریقے سے آتا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے اس نے راشن دینے کا کام اپنے ذمہ لے لیا تھا، یعنی کہ سلطنت میں جو بھی لوگ تھے، جو بھی رعایا تھی اس آدمی کی، اس بادشاہ کی، تو اس نے یہ ذمہ لیا تھا کہ سلطنت میں جو بھی اناج بانٹا جائے گا وہ اس کی طرف سے تھا، یعنی کہ اپنے طرف سے جو ہے پوری سلطنت میں اناج بانٹا کرتا تھا، غلہ بانٹا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے، یعنی کہ جب آگ کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آنے کے بعد پھر معمولی طور پر زندگی گزارنے لگے وہیں پر۔ پھر اتنا ہونے کے باوجود بھی دیکھیے لوگوں کو پھر بھی جو ہے عقل نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تو ڈالا گیا تھا، پھر سے واپس جو ہے صحیح سالم واپس آئے، اللہ نے ان کو بچایا ہے۔ پوری عقلوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی سارے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ایسی آگ میں ڈالنے پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ چیز دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو عقل نہ آئی، ان لوگوں کو جو ہے صحیح راستہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ لوگ جو ہے ہمیشہ وہی کرتے رہے جو پہلے کرتے آ رہے تھے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا۔
اتنا کھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی، اتنا صحیح طور پر راستہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ صحیح راستے پر نہیں آئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہے آپ کتنی بھی دلائل پیش کرو، چاہے آپ جتنا بھی ان کے سامنے سیر گوڑی کرنا، پھر بھی جو ہے اپنا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنا راستہ کبھی بھی جو ہے چینج نہیں کریں گے، سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے کب تک، جب تک انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ لوگ جو پھر بھی اپنے اسی چال پر رہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آتے ہیں، آنے کے بعد معمولی طور پر زندگی گزار رہے تھے، تو بادشاہ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ سارے لوگوں کو اناج دینا، سارے لوگوں کو غلہ دینا، اس بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، نمرود بادشاہ کے ہاتھ میں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے اس بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، نمرود بادشاہ کے پاس غلہ لانے کے لیے، اناج لانے کے لیے۔ جب جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس نمرود بادشاہ کے سامنے بھی ذکر کیا جاتا ہے، یہ ابراہیم ہے جو کہ سارے لوگوں کو جو ہے ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، اور یہ ابراہیم سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں، تمہارے جو مورتیوں کی جو تم پوجا کرتے ہو یہ غلط ہے، بلکہ ایک اللہ کی طرف آؤ۔ اس طریقے سے بادشاہ کے سامنے بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ بتانے کے بعد وہ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے بلا کر کہ تم کیا دعوت دیتے ہو لوگوں کو، تم کون سی چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو کہ جو تم ایک اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ بادشاہ پوچھتا ہے۔ پوچھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے بتاتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ایک ہی مالک ہے جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، یعنی کہ ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارا پروردگار کیسا ہے، جو جاندار چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ٹائم ختم ہونے پر جو ہے ان کو مارتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بادشاہ جو ہے کہتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ زندہ کرنا اور موت دینا یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، زندہ کرنا اور موت دینا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، دو قیدی تھے یعنی کہ جن کے اوپر سزائے موت لاگو ہو چکی تھی، جن کے اوپر موت کی سزا لاگو ہو چکی تھی، دو قیدی اس کے پاس تھے۔ تو وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان دو قید خانے میں ڈالے ہوئے قیدیوں کو لاؤ جن کے اوپر سزائے موت جو ہے لاگو ہو چکی ہے، موت کی سزا سنا چکے ہیں۔ تو یہ کہنے پر سپاہی جا کر جو ہے ان دونوں لوگوں کو لاتے ہیں، ان دونوں قیدیوں کو لاتے ہیں جن کے اوپر موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اب ان دونوں کو لا کر جو ہے بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ کھڑا کرنے کے بعد بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو کہ میں کس طریقے سے زندہ کرتا ہوں اور کس طریقے سے مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر جو ایک آدمی کو قتل کرتا ہے اور ایک آدمی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا ہے، تیری جان جو ہے چھوڑ دی گئی۔ تو یہ مثال جو ہے سارے لوگوں کے سامنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ میں بھی جو ہے زندہ کرنے والا ہوں، میں بھی مارنے والا ہوں۔ یہ دراصل دیکھا جائے تو یہ کوئی دلیل کی بات ہی نہیں تھی، پھر بھی جو ہے لوگوں کو بہلانے کے لیے، لوگوں کو اپنی بات جو ہے ثابت کرنے کے لیے بادشاہ نے یہ کام کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں بچا، کیونکہ صحیح دلیل پیش کرنے کی بجائے یہ کیا پیش کر رہا ہے، کوئی دوسری بات جو ہے پیش کر رہا ہے، کوئی دوسرا ذریعہ اپنا رہا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا بتانے کا اس آدمی کو، اس بادشاہ کو، کہ تمہارے معبودوں کے علاوہ تمہارے جو تم معبود پوچھتے ہو یہ نہیں، بلکہ کائنات میں کوئی ایک ایسا اللہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ستاروں کو، سورج، چاند، یہ ہوائیں، یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اپنے اپنے نظام کا پابند بنایا۔ یہ سورج ہے، اسے کب اٹھنا ہے، کب ڈوبنا ہے، اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسے بتا کر رکھا ہے۔ یہ ہوائیں ہیں، کب چلنا ہے، کب رکنا ہے، یہ بادلیں ہیں، کب کہاں پر جانا ہے، کہاں پر بارش برسانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ یہ چیز بتانے کے لیے، یہ چیز بتانے کا مقصد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اس بادشاہ نے اس چیز کو الگ ڈائریکشن میں ہی لے کر چلا گیا۔ جانے کے بعد اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، اس کے سامنے دوسری دلیل یہ رکھتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ تم
پیدا کر سکتے ہو اور موت دے سکتے ہو، تو میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، مغرب میں جو ڈباتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈباتا ہے۔ اگر تو واقعی میں رب ہے، اگر تیرے پاس اتنی قوت ہے، اگر تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تو میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کیا کہتے ہیں؟